بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل اور مصیبت آ جائے تو صدقہ دینے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائے اس کے بعد 1 گلاس دودھ پی جائے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صرف 1 گھنٹے تک ہیڈ فون لگانا آپ کے کانوں میں بیکٹیریا بڑھا دیتا ہے اور ذہنی تناؤ میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے جنتی نعمتوں کے لیے آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ صالح نہ ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے تباہی ہو، تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ ناظرین، جوانی میں مردوں کا دماغ خواتین کے دماغ سے 15% بڑا ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ ان 5 لوگوں کی صحبت میں رہے: غصہ کے وقت انصاف کرنے والے، مصیبت کے وقت پر اعتماد اور مثبت سوچ رکھنے والے، عام میں حوصلہ افزائی کرنے والے، صاف نیت والے اور شکر گزار لوگ۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ جلدی رونے والے لوگ دل کے صاف اور معصوم ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا؟ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ دل کی بے چینی دور کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔ پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنا ہے تو صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں چل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ کسی بھی محفل میں اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کے گرفت میں نہیں آتی۔ ناظرین، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب وہ نزع کے عالم میں تھے اپنے بیٹے سے کہا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے نعش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ۔ جب تم مجھے دفن کر چکو اور مجھ پر مٹی ڈال دو تو پھر اتنی دیر تک میری قبر کے گرد کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں تمہاری وجہ سے خوش اور پرسکون ہوں اور میں جان لوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہوں، یعنی فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ ناظرین، تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے، 6 جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے اور ہونٹوں کو کالا کر دیتی ہے۔ اندھیرے میں موبائل استعمال کرنے سے چہرہ وقت سے پہلے بوڑھا دکھائی دیتا ہے۔ سینے کی بلم اور ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ کھجور ایسا پھل ہے جو بلم اور ریشے خارج کرنے میں نہایت مفید ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری اشیاء کھلانے کے بعد یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا، کیونکہ بازاری اشیاء کھانے کی قدرتی خواہش کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہانے والے پانی میں 2 چمچ لیموں کا رس ملا کر نہانے سے نہ صرف یہ کہ تکن غائب ہو جائے گی بلکہ اسکن بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ بری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار، دوسروں کو جج نہ کرنے والے اور بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے آپ کی طرف ہے۔ ناظرین، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے، لہٰذا آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا اور یہ پیغام دیا، یقیناً اللہ کا ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دے رکھا ہے، اس کے ہر چیز کا وقت مقرر ہے، بس صبر کرے اور ثواب پائے۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر عرض کیا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا جبکہ اس کے سانسوں کا ربط ٹوٹ رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئی تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آنسو تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ اللہ بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ ناظرین، صلاح جیتنا مردی کا علاج ہے۔ قوت جماع بڑھا کر جسم میں نئی جان بھرتا ہے۔ پالک پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کو صاف کرتی ہے اور آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ پالک بلم کو فتلا کر کے آسانی سے فارج ہونے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز کھانے سے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فولاد خون کی کمی دور کرتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ چالوں پر لگانے سے چالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیمو کے چھلکے اگر سبزیوں کے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزی کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے کانسی سے نجات ملتی ہے اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مچھر کو او بلڈ گروپ فینا دیگر گروپس کی بنسبت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ جو لوگ چکوترے کی سبزی زیادہ کھاتے ہیں ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دارچینی ڈال کر کھائی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، وزن کم، بدہضمی ختم اور جسم فٹ رہتا ہے۔ زندگی اپنے حساب سے گزارنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں سرکس میں شیروں کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ اگر اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے رہتے ہیں وہ بیماریوں میں گرے رہتے ہیں۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ناظرین، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر پہر کرنا، نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ اور فرمایا، جو نوحہ کرنے والے موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو روز قیامت اس پر گندگ کی قمیص ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا۔ ناظرین، سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو وہ 64 سجدے نہیں کرتا۔ جبکہ شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ ضرورت سے زیادہ نیند لینے والے لوگ اداس اور بے چین رہتے ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ ناظرین، باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسے امراض سے بچے رہے گے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کرے۔ کنگھی پر لیمو لگا کر بالوں پر پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گے۔ ناظرین، ایسے لوگ جو رات دیر تک جاگ کر اپنے ادھورے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو کم بولتے ہیں اور خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں وہ پاگل نہیں بلکہ ذہین ہوتے ہیں۔ سست لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر مشکل کام کو کرنے کا آسان حل ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ سوڈے والے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانیاں مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپے میں بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لیں، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے، یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ جو لوگ کھانوں میں نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال رو کے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ آدھی چمچ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عجیب شان ہے،
اگر اسے کوئی خیر و بلائی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ پس مومن اپنے شکر و صبر کے ہر معاملے میں اجر پاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو وہ اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ناظرین، ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مریض کو ہسپتال میں کھڑکی کے پاس رکھا جائے تو اس کے زخم جلدی سے بھرنے لگتے ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر کے درد کے مسائل ہو جاتی ہے۔ انگور کا رس پینے سے معدے کی بیماری اور آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ ایک مٹھی کالی کشمش کھا لیا کریں۔ بلڈ پریشر کم ہو جائے تو فوری مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دو۔ کمر میں درد ہو تو زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں بادام ڈال کر پی لو، دماغ طاقتور ہو جائے گا۔ کچا شلجم کھانا ہاضمے کو بہترین کرتا ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 دانے انجیر کے چبا کر کھانے چاہیے۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے کی سالن بنا کر کھائے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور روزانہ پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بدن کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنا غصہ قابو میں رکھے کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ معدے میں گیس بہت زیادہ رہتی ہو یا پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ زائل ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں وہ باکثرت پانی کا استعمال ضرور کریں۔ کھجور جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، بیر مقوی باغ ہوتا ہے بشرط یہ میٹھا بیر 1 پاؤ تک کھایا جائے۔ 7 روز تک کھانے سے خاطر خواہ فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی میں حسب ذائقہ شہد ڈال کر صبح شام گھونٹ پی لیجئے، جسم میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی لاجواب ٹوٹکا ہے۔ پانی میں سنگترے کا بیج ڈال کر پی لو، توند کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ناظرین، ہری مرچ وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مفید ہے۔ ہر 10 دن بعد 3 اصلی قطرے روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے فن سے محفوظ رہے گے۔ ناظرین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارا بہترین لباس ہے۔ اپنے مردوں کو بھی انہیں میں کفن دو، اس میں تمہارا بہترین سرما ہے کیونکہ وہ پھل کے دراز کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ اگر اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نرم اور تازہ رہے گی۔ اگر گلے میں زخم ہو، سوزش اور خراش ہو تو جوائن کے بیجوں کے جوشاندہ میں سادہ نمک ملائے اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھایا کریں، یہ مسئلہ انشاءاللہ چند دنوں میں حل ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ صبح 7 اجوا کھجورے کھاتے ہیں ان پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو تقویت ملتا ہے۔ کیلا گرم مزاج والوں کی قوت باک کو مضبوط کرتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن میں چائے کا چمچ چوتھا حصہ پھنسی ہوئی سونف ڈال کر کھانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور بے تحاشا قوت آئے گی۔ کینسر والے مریض پھلوں میں صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔
لیموں کے چلکی کے پاؤڈر میں نمک ملا کر سر میں لگا دینے سے بوڑھے ہو جاؤ گے مگر آپ کے بال سفید نہیں ہوگے۔ سفید چاول کے شوقین لوگوں کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ اگر بخار تیز ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ اولاد کے خواہشمند عورتوں کو ہرے رنگ کی بیڈ شیٹ بچھانی چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ بال گرتے ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائے گی۔ چہل قدمی کرنے سے قبل ایک پھل کھانے سے ہاضمہ اچھا رہتا ہے اور انسان ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتا ہے۔ نمکین پانی پینے والے بندے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کم سونا انسان کی عمر میں کمی کرتا ہے؟ گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھائے، سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز اور آلو فریج یا فریزر میں اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اعضاء کو تیزی سے نگلنا پیٹ پھولنے اور موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔